السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو اسمارٹ تھنکنگ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت بڑی خوشخبری۔ یقیناً جی ہاں ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ گزشتہ روز ترکی کی اعلیٰ عدلیہ نے 1934 جی ہاں 86 سال پہلے ہونے والے ایک فیصلے کو، جو ایک ڈکٹیٹر سیکولر ڈکٹیٹر کی سربراہی میں کیا گیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا، اور ایک دفعہ پھر آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم جاری کر دیا، اور اسی کے ساتھ آیا صوفیہ سے دوبارہ اللہ کے نام کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ناظرین، بالکل چھوٹا سا تعارف، چھوٹی سی تاریخ ہم آیا صوفیہ کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 15ویں صدی عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تو بازنطینیوں نے آیا صوفیہ چرچ فاتح محمد سلطان کو فروخت کیا، یا انہوں نے اس وقت کے رائج بین الاقوامی قوانین کے تحت اس کو فتح کی علامت قرار دے کر مسجد میں تبدیل کر دیا۔ ناظرین، یہ دونوں روایات موجود ہیں کہ آیا صوفیہ بازنطینیوں نے فروخت کیا تھا، یا سلطان محمد فاتح نے اس وقت کے قوانین کے مطابق اس کو فتح کی علامت قرار دے کر مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو دونوں ہی روایات کے اوپر اگر یقین کر لیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول رہا ہے کہ جب بھی کوئی علاقہ فتح ہوتا تھا تو اس وقت وہاں پہ جو تمام کے تمام جو املاک آتے تھے وہ فاتح کے مرضی اور منشا کے مطابق ہوتے تھے۔ تو جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور سلطنت کے حصے بکھرے کر دیے گئے تو اس وقت کے ایک سیکولر ڈکٹیٹر کمال اتاتürk ترک نے مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس یادگار اور عظیم مسجد کو میوزیم بنا دیا، اور اب ایک بار پھر سلطان محمد فاتح کے جانشین طیب اردگان نے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے اسلامی فتح کا نشان اور تاریخی مسجد کو دوبارہ بحال کر کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کروائی ہیں۔ ناظرین، اس فیصلے کے لیے جس کا ذکر ہم آپ سے کر رہے ہیں، ہم اس کی طرف واپس آتے ہیں کہ گزشتہ روز جب طیب اردگان نے اس میوزیم کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کے لیے ایک آرڈیننس کے اوپر کام شروع کیا، تو ترکی کی تاریخی شاہکاروں کے ٹرسٹ اور ماحولیاتی انجمن کی جانب سے آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کرنے سے متعلق کابینہ کے فیصلے کے خلاف کونسل آف آرٹ میں مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ ناظرین، ترکی کی اعلیٰ عدلیہ کونسل آف اسٹیٹ نے لکھا ہے کہ آیا صوفیہ فاتح سلطان محمد ٹرسٹ کی ملکیت ہے، جسے مسجد کے طور پر عوام کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ آیا صوفیہ ٹرسٹ کی دستاویز میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس موقع پر صدر طیب اردگان نے اسٹیٹ آف کونسل کے اس فیصلے کے بعد، جس میں میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے مسجد کو بحال کیا گیا ہے، قوم سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسان کا ورثہ آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کسی سے بغلگیر ہونے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مخلصانہ ماحول کے ساتھ اپنے وجود کو جاری رکھے گا۔ جناب طیب اردگان نے استنبول کے فاتح سلطان محمد کی جانب سے 1453 میں فتح کیے جانے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک 567 سالہ قدیم ایک حق ہے۔ اگر کسی نے اعتقاد کے مرکز پر بحث کرنی ہے تو یہ آیا صوفیہ نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور غیر ملکیوں سے نفرت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ صدر طیب اردگان نے مزید کہا کہ الہی حکمت کا مفہوم رکھنے والے اس کے اصلی نام تک کو ترک عوام نے بدلنے کی کوشش تک نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ نماز جمعہ کے ساتھ انشاءاللہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ترکی میں عبادت کے لیے کھلے 435 گرجا گھر موجود ہونے کی یاد دہانی بھی کراتے ہوئے ترک صدر نے فرمایا کہ یہ چیز مختلف مذاہب کو ایک سرمایہ کی نگاہ سے دیکھنے والے ترکوں کی مفاہمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے آخر میں بتایا کہ آیا صوفیہ کا جنم نو دراصل مسجد اقصی کی آزادی کا پیغام بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم سب کے لیے
ایک خوشخبری ہے، ایک نوید ہے، ایک فخر ہے کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ قریباً 86 سال بعد آیا صوفیہ کے اندر دوبارہ سے نماز جمعہ سے اللہ کی کبریائی اور اللہ کے نام کا جو ہے وہ پیغام بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔ صدر طیب اردگان نے اسٹیٹ آف کونسل کے اس فیصلے کے بعد جس میں میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے مسجد کو بحال کیا گیا ہے، قوم سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ بنی نوع انسان کا ورثہ آیا صوفیہ اپنی نئی حیثیت کے ساتھ ہر کسی سے بغلگیر ہونے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ مخلصانہ ماحول کے ساتھ اپنے وجود کو جاری رکھے گا۔ جناب طیب اردگان نے استنبول کے فاتح سلطان محمد کی جانب سے 1453 میں فتح کیے جانے کے بعد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دینے کی یاد دہانی کراتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک 567 سالہ قدیم ایک حق ہے۔ اگر کسی نے اعتقاد کے مرکز پر بحث کرنی ہے تو یہ آیا صوفیہ نہیں بلکہ اسلام دشمنی اور غیر ملکیوں سے نفرت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ صدر طیب اردگان نے مزید کہا کہ الہی حکمت کا مفہوم رکھنے والے اس کے اصلی نام تک کو ترک عوام نے بدلنے کی کوشش تک نہ کی۔ انہوں نے بتایا کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ نماز جمعہ کے ساتھ انشاءاللہ 86 سال بعد آیا صوفیہ کو عبادت کے لیے کھولنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ترکی میں عبادت کے لیے کھلے 435 گرجا گھر موجود ہونے کی یاد دہانی بھی کراتے ہوئے ترک صدر نے فرمایا کہ یہ چیز مختلف مذاہب کو ایک سرمایہ کی نگاہ سے دیکھنے والے ترکوں کی مفاہمت کا مظہر ہے۔ انہوں نے آخر میں بتایا کہ آیا صوفیہ کا جنم نو دراصل مسجد اقصیٰ کی آزادی کا پیغام بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک نوید ہے، ایک فخر ہے کہ 24 جولائی 2020 بروز جمعہ قریباً 86 سال بعد آیا صوفیہ کے اندر دوبارہ سے نماز جمعہ سے اللہ کی کبریائی اور اللہ کے نام کا جو ہے وہ پیغام بلند ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔